آج جب ہم پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر طبقے پریشان ہیں، ہر طبقے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمارا ذمہ داری ہوتے ہیں بطور آپ کے منتخب نمائندے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں، چاہے وہ آپ کے ذرائع معیشت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، قانون سازی کے حوالے سے ہو۔ یہ تو ہمارا کام ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارا جنریشن کا جو کسان ہیں، جو ہاری ہیں، میں ان کے لیے بہت ہی پریشان ہوں۔ خوف یہ ہے کہ جس ذرائع معیشت سے ہم نسلوں سے نسلوں کیا ہزاروں سال سے انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو کاسٹ، جو ذرائع معیشت ہمارا طریقہ روزگار رہا ہے، جس طریقے سے پرانے سویلائزیشن سے لے کے برٹش راج سے ہوتے ہوئے، بھارت کی کالونی کے ہوتے ہوئے ہمارا آزاد ملک بننے تک اور آج تک، جس کے ذریعے ہم اپنا معیشت چلاتے ہیں، اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، ان کے بنیادوں ہل رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا نظام خطرہ میں ہے۔ ایک طرف موسمی تبدیلی کا خطرہ، جس کی نقصان ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے، لیکن اگر اس جنگ میں کوئی صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارا بیچارہ کسان، بیچارہ ہاری۔ آپ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف سیلاب سے ڈرتے ہیں، ہم ہر سیزن پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا زیادہ گرمی نہیں ہوگا، یا کیا زیادہ بارش نہیں ہوگا، کیا کم پانی ہوگی یا زیادہ پانی ہوگی۔ یہ باقاعدہ یہ سوال ہم ہر 10 سال بعد نہیں پوچھتے، صرف جب سیلاب آتے ہیں، ہم ہر فصل کے لیے یہ پریشانی رہتی، اور یہ ایک حقیقت بن گیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سازش چل رہا ہے اس ملک میں، مافیاز کی طرف سے، بڑے بڑے جو کاروباری طبقے ہیں ان کی طرف سے، بڑے بڑے صنعت کاروں کی طرف سے، بڑے بڑے مل مالکان کی طرف سے، بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے، کہ ہم ذرائع شعبے کو ڈی ریگولیٹ کریں۔ جیسے ذرائع شعبے سے ڈی ریگولیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ شعبہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، ہاری ہے، کسان ہے، ان کو مدد نہ کرے، اس بنیاد پہ کہ ڈی ریگولیشن چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت موسمی تبدیلی ہمارے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے، اس سے زیادہ احمقانہ یا خطرناک سجیسشن نہیں آ سکتا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کی معیشت کی ترقی کا۔ نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے
تو ہمارا زراعی شعبہ زندہ رہے، ہمارا کسان کا کام چلتا رہے، ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے، تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ موسمی تبدیلی کا ہم تیاری پکڑے۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ ہم اپنا فلڈ اریگیشن جو ہم اب ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے بجائے اب سمارٹ اریگیشن کی طرف، گرین اریگیشن کی طرف جائیں، تاکہ اتنا ہی پانی سے ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ریگولیشن کا مطلب کہ جو ہمارا ان پٹ کاسٹ ہے، اس لیے کہ ہم پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، وہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں مگر ہمارے موسمی تبدیلی میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا انرجی ٹرانزیشن، سولر ٹرانزیشن، گرین انرجی کی ٹرانزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، انسینٹیوائز کرنا چاہیے، ریگولیٹ کرنا چاہیے، پیسہ دلوانا چاہیے کہ ہمارا کسان کے جو ٹیوب ویلز ہے وہ جنریٹر پہ بجائے، ڈیزل پہ بجائے وہ سولر پہ چلے۔ ہمیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو وہ بیج پہنچائیں جو چاہے گرمی ہو، چاہے سیلاب ہو، پھر بھی ان کا کاشت ہو۔ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسان میں انویسٹ کریں اور ان لوگوں کو ان قدرتی آفت کے وقت، جب سیلاب آئے، جب یہ نیچرل فائرز آئے، جب قحط ہو، تو میں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو فوراً اسی وقت 5-6 مہینے بعد نہیں، اگلے فصل کے وقت نہیں، اسی وقت آپ کے جیب میں پیسہ دلوا سکوں۔ تو اگر ہم نے ایک طرف سے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہمارا زراعی شعبہ کو بچانا ہے، تو ہم نے ایسے پالیسیز بنانے ہیں جس سے ہم اپنے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچا سکیں۔ اور میں سندھ حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو لاوارث چھوڑے ہیں، بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا نام کہہ رہے ہیں، آپ نہ صرف ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مگر ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور آج سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جتنے بھی مشکل وقت ہوں گے، آپ کا سندھ حکومت سندھ کے ہاری کے ساتھ، ہاری کارڈ کے صورت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ہم نے ماضی میں سیلاب کے بعد بیج سپورٹ جو ہمارا پروگرام تھا، اور مختلف 20 ارب کا جو بیج سپورٹ کا پروگرام تھا، اور مختلف طریقے سے جو ہم انٹرونشنز کرتے آ رہے ہیں، اس کو ہمارا خواب ہے کہ ہم ان تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے، اور اگر وفاق ملنے کے لیے تیار ہے تو جو بھی وہ بھی انسینٹیوز دے، وہ انسینٹیوز کو ہم ایک صاف ترین کرپشن فری طریقے سے آپ کو پہنچائیں، اور وہ یہ کسان کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ہم پہنچانا چاہیں گے۔ شروع میں جو انسینٹیو سی ایم صاحب نے اور وزیر زراعت نے آپ سے شیئر کیے، چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ٹارگٹ سپورٹ ہو، چاہے وہ یہ کراپ انشورنس کی پالیسی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو، اس ملک کے کسان کو، اس ملک کو ہاری کو وہ مدد پہنچائے گا جس سے وہ نہ صرف اپنا فصل، اپنا کام کو بچا سکتے ہیں مگر اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ مگر یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے، آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو۔